मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब व सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और कौमों का तस्करा क़िससुल अंबिया पेश किया जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सियाहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफाया फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मोजिजा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत 16 ता 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूं, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूं। कहने लगी, भला मेरे यहां बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और न मैं बदकार हूं। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गईं और इसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गईं। फिर दर्द ज़ेह उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जुबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें खास रिज्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने इनके गिरिबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी। इससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल्लाहम चली गईं। वहीं उन्हें दर्द ज़ेह शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत 24 ता 28 में है, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजुर्दा खातिर न हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान रखा है। मैं आज किसी शख्स से बात न करूंगी। अब ईसा को लिए हुए वह अपनी कौम के पास आईं। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। यहां हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम मुराद नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत 29 में है। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? उस वक्त अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत 30 ता 33 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहां भी मैं हूं, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। यह है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबा में मुब्तला हैं।
اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالی کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی سورۃ الجن آیت 3 میں فرماتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ اللہ تعالی سورۃ المائدہ آیات 72 تا 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت 156 میں ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔
اللہ تعالی سورۃ المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی۔